لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الحوض والکوثر مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کی یہ چوتھی تقریر آپ حضرات کے ہدیہ سماعت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقط فاز فوزا عظیما۔ گزشتہ مجلسوں میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کچھ اور ہے، دین جو کہتا ہے کچھ اور ہے۔ انسان دنیا کی رغبتوں میں ایسے کھو جاتا ہے، دنیا ہی کو کامیابی سمجھتا ہے، جبکہ اہل بیت اطہار نے بتلایا دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ایک ٹرانزٹ ہے اور ہمیں اپنی جرنی کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد قبر کی منزل، قبر کے منزل کے بعد برزخ کی منزل، برزخ کی منزل کے بعد محشر کی منزل، پھر صراط کی منزل، تب جا کے آخری منزل جو ہماری ہے وہ ہے جنت۔ تو اس جنت کو ویژن میں رکھتے ہوئے یہاں کام کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت انعام کی جگہ ہے۔ اگر اس فلسفی کو سمجھ جائیں تو پھر زندگی انسان کی رائگاں نہیں جائے گی، کوئی وقت انسان اطاعت خدا سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ اطاعت خدا کے بعد رسول کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت۔ ہلال ابن نافع نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتے تھے مولا کے، کیسے کیسے صحابی ہوتے تھے مولا کے، انہوں نے سوال کر کے ہم پہ احسان کیے ہیں۔ مولا بتائیے کچھ ایسی چیزیں جس سے ایمان اور تازہ ہو جائے، محبت علی کو معراج مل جائے۔ تو مولا نے کہا ہلال کیا جاننا چاہتے ہو؟ کیا آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا ہلال تم نے سنا نہیں رسول اللہ نے ایک بات کہی تھی، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا، یا رسول پہچانتے ہیں یا اللہ پہچانتا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، یا میں پہچانتا ہوں یا رسول پہچانتے ہیں۔ رسول کو کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ پہچانتا ہے یا میں پہچانتا ہوں۔ کہ مولا ذرا آسان کر کے سمجھا دیجئے گا کہ بھئی یوں سمجھ لینا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، نہ یہ زمین نہ یہ آسمان،
نہ یہ چاند، نہ سورج، نہ جنات، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ ملائکہ، کچھ نہیں تھا، صرف وہ تھا۔ اس نے ہمارے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے، ریلیشن دیکھیے گا، اپنے نور سے ہمارے نور کو بنایا، پھر اس نور سے دو مخلوق پیدا کی، ایک معصوم مخلوق، ایک غیر معصوم مخلوق۔ میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ معصوم مخلوق کا نام ملائکہ رکھا، غیر معصوم مخلوق کا نام شیعان حیدر کرار رکھا۔ اپنی سٹیٹس کو پہچانیے کہ ہم کیا ہیں، کیا تعلق ہے امام سے۔ جتنے ہم کنیکٹڈ رہیں گے ائمہ طاہرین سے، اتنی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ چلیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کو۔ دنیا میں ہم کس چیز سے زیادہ کنیکٹڈ رہتے ہیں؟ مسکراہٹیں بتا رہی ہے، ہاں بولیے بولیے، کس چیز سے زیادہ کنیکٹڈ رہتے ہیں؟ موبائل ہے یا نہیں؟ ہر وقت موبائل ہاتھ میں، انگلیاں چل رہی ہیں، ہم سے زیادہ تیز ہمارے بچے ہیں، بہت فاسٹ۔ ٹیکنالوجی ان کے لیے آسان ہے، ہمیں بہت سی چیزیں موبائل کی سمجھ میں نہیں آتی، سوائے کچھ ایس ایم ایس بھیجنے کے اور پڑھنے کے۔ بچے پتہ نہیں کیا کیا اس میں کرتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بہت بزی رہتے ہیں بچے۔ آج تو یہ دور آ گیا، ہمارے بچپنے میں پھر بھی ایکسرسائزز ہوا کرتی تھی، کھیل کود ایسے ہوتے تھے جس میں جسمانی ورزش ہوتی تھی۔ آج کل بچوں کو نصیب ہی نہیں ہے، وہ سارے گیمز اس میں آ گئے ہیں، بغیر رن کیے کہ رنز مل جاتے ہیں کرکٹ میں، بغیر دوڑے کے گول ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو اب بچے گیمز میں مصروف ہو گئے ہیں اور اس موبائل سے اتنے کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ہر کوئی اتنے زیادہ کنیکٹڈ کہ رات رات، یہ بڑی بری بلا کا نام ہے موبائل۔ پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے بچپنے میں، 8 بجے سب سو جاتے تھے، پھر آیا ٹی وی۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں ٹی وی نہیں تھا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹی وی کیوں نہیں رکھتے؟ کہا جس کے گھر میں بیوی ہے ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد جی۔ تو اب اس کے بعد آیا لیٹسٹ جنریشن جو ہے موبائل۔ اب موبائل میں اتنے بزی کہ رات کے 2 بجے تک میسیجز، چیٹنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جس وغیرہ کو آپ جور سمجھے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر صبح آنکھ کھولی، آج بھی ابھی پوری طریقے سے آنکھ بھی نہیں کھولتا ہے، موبائل کو تلاش کرتا ہے، کیا میسیجز آئے ذرا پڑھ لوں۔ اور گروپس میں تو کیا کہنے، کبھی کبھی گروپ میں جانے ڈر لگتا ہے، ایسے فائٹرز تیار ہو گئے ہیں، گروپ میں سارے مسائل پہ بحثیں ہوتی رہتی۔ تو اذان محترم کتنے کنیکٹڈ، ہر وقت کھاتے میں موبائل، جاگتے میں موبائل، چلتے میں موبائل، ڈرائیو کرتے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے اس کی وجہ سے، کتنے کنیکٹڈ ہیں۔ ذرا انصاف سے بتائیے گا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب ہم اپنے موبائل سے اتنے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں تو امام زمانہ سے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، ان سے کنیکٹڈ رہنا جتنا ہو سکے۔ یہ دعائیں کیا ہے؟ دعائے یستشیر کیا ہے؟ دعائے ندبہ کیا ہے؟ دعائے کمائل کیا ہے؟ کنیکٹڈ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے، اپنے تھنکنگ کے معیار کو بڑھانا چاہیے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، پہچان کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، ٹہر ٹہر کے پڑھنا، لطف لیتے ہوئے پڑھنا، پھر دیکھیے آپ کی روحانی منزل کیسے بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا،
ہمارے کا، میرے نہیں کہا، تو جو ہے آپ کی، ہمارے نور کو پیدا کیا. پھر ہمارے نور کے نور سے دو مخلوق پیدا کی، ایک معصوم ایک غیر معصوم. معصوم کو ملائکہ کہتے ہیں، غیر معصوم کو شیعان حیدر کرار کہتے ہیں. پھر ہمارے نور کو اللہ نے 4,25,000 سال تک ایک جگہ معین کر کے رکھ دیا. پھر اس کو 7 حجابوں میں چھپاتا رہا، ایک حجاب سے دوسرے حجاب میں، دوسرے حجاب سے تیسرے حجاب میں، تیسرے سے چوتھے حجاب میں، اور ایک حجاب اور دوسرے حجاب کا درمیان کا فاصلہ 7,000 سال کے برابر. کب کی مخلوق ہے؟ یہی وجہ ہے نا، کسی نے پوچھا مولا آپ کب سے ہو؟ کہ جب لفظ کب نہیں تھا تب سے ہیں ہم. کس وقت سے ہو؟ کہ وقت کا تعین سورج سے ہوتا ہے، اس سے پہلے سے ہے ہم، یعنی وقت بعد میں پیدا ہوا. اور ایک پیارا جملہ میرے مولا کا جو سلمان فارسی سے کہا تھا، سلمان ہمیں عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، عقل بعد میں پیدا ہوئی، ہم پہلے پیدا ہوئے. صلوات پڑھ بول محمد و آل محمد. ہمارے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو محمد کہا، دوسرے کو علی کہا. اب ہمارے یہ 2 نور، ایک نور جو محمد کا تھا وحدت خدا کا طواف کرتا رہا برسوں تک، دوسرا نور جو میرا تھا قدرت خدا کا طواف کرتا رہا. تو جیسے وہاں طواف ہوئے ویسی ہماری ذمہ داریاں ہوئی. قرآن محمد پہ نازل ہوا، حفاظت میں کرتا ہوں. جنگ کا حکم محمد پہ نازل ہوتا ہے، جنگ میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. وحی محمد پہ نازل ہوتی ہے، کہتا میں ہوں. رزق محمد کے صدقے میں ہے، بانٹتا میں ہوں. کیا کمال ہے، کیا کمال ہے واقعی. لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں جن جیسے کوئی نہیں، جن جیسے کوئی نہیں کائنات میں. پھر اس کے بعد اللہ نے محمد کو نبی بنایا، مجھے ولی بنایا. اور جانتے ہو ہلال ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ آپ ہی عرض کر دیں سرکار، کا رزق ان کے محبت سے آتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. جب یہ بات کسی نے سن لی فوراً آگے بڑھ کے پوچھا، یا علی کیا سب کو رزق تقسیم کرتے ہو؟ کہاں سب کو، انسانوں کو کہاں، حیوانوں کو کہاں، اشجار کو کہاں، حشرات ارض کو کہاں، مچھلیوں کو کہاں. مولا نے کہا سن، کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے جو میرے ہاتھ سے رزق نہیں پاتی. اچھا یہ بات ہے. ایک چونٹی کو ایک ڈبیا میں بند کر کے، سنا ہوا واقعہ ہے، چھپا کے رکھا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن. 3 دن کے بعد وہ آیا، یا علی گزشتہ 3 دن آپ نے سب کو رزق پہنچایا. اب یہ اپنے عقل سے سمجھ رہا تھا نا. مولا نے کیا کہا تھا؟ ہمیں عقل سے نہ پہچانو، عقل بعد میں پیدا ہوئی، ہم پہلے پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں پہلے ظاہر کیا، بعد میں عقل آئی. مولا نے کہا اگر تجھے یقین نہیں ہے تو اپنے جیب میں رکھی ہوئی ڈبیا کے اندر کی چونٹی کے منہ میں دیکھ لے. اب جو کھول کے دیکھا تو اس کے منہ میں دانہ تھا، کہ ڈبیا پیک تھی، پھر اس پہ سیل تھا. پھر میں نے ہر وقت اپنے جیب میں رکھا، سوتے میں جاگتے میں 3 دن تک. علی آپ پہنچائے کیسے؟ کہ اگر تجھے سمجھ میں آ جاتا تو میرا امتحان نہ لیتا. جو ہر لمحے رزق دے سکتا ہے وہ اگر ہر لمحے مدد کو آ جائے. دنیا کہتی ہے کہ یا علی کہتے ہو کہ علی آتے ہیں،
اگر نہیں آتے تو ہم بلاتے بھی نہیں. بھئی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے دعوت دی مجلسوں کے لیے، میں چلا آیا، میں ہوا. اگر نہیں آتا، بہت محبت ہوتی، دوبارہ بلاتے. پھر بھی نہیں آتا تو تیسری مرتبہ بلاتے. یہ جو میں 8-10 سال سے میرے سامنے کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ مونچھے داڑھی والے ہو گئے، اس وقت سے آ رہا ہوں آپ کے مہوا میں، بچہ پہچاننے لگا ہے، اللہ سلامت رکھے. تو عزیزان محترم، میرا بار بار آنا اس بات کی دلیل ہے، آپ بلاتے ہیں تو میں آتا ہوں. تو عزیزو اتنی تو سمجھ رکھو کہ ہم آج سے نہیں بلا رہے علی کو، 1400 سال سے ہم علی کو بلاتے ہیں. ہم سے پہلے نبی بلاتے تھے، نبی سے پہلے نوح بلاتے تھے، آدم بلاتے تھے. ہر ایک کے بلاوے پہ جو آ جائے اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دوسری، مولا سے پوچھا گیا، مولا اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمیں رسول کی اطاعت کرنا ہے تو قید اطاعت کیا ہے؟ کہ یہ دیوار کا رنگ کیا ہے؟ کہ سفید. کہ اگر رسول کہے کالی تو کالی. نو ifs نو بٹس. اگر مگر جہاں آ جاتا ہے وہاں اطاعت نہیں ہوتی. شک کی منزل پہ اطاعت نہیں ہوتی ہے، یقین کی منزل پہ اطاعت ہوتی ہے. یقین کے لیے پہلے پہچانو. آج کل تو نئے نئے باتیں پیدا ہونے لگی ہیں. ایک جوان نے مجھ سے کہا تھا، مولانا عزاداری تو ہم کھل کے کرتے ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی ناسمجھی پہ بچوں کے ہنسی بھی آتی ہے، لیکن ان کا سوال ہے تو جواب دینا بھی ہم پہ واجب ہوتا ہے. عزاداری کافی ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہوں گا اگر نماز کی ضرورت نہ ہوتی، جن کی عزاداری کر رہے ہو وہ نمازیں نہ پڑھتے. علی کی نماز دیکھیں آپ، ایک ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھنے والے نمازی کا نام علی ہے. جو دنیا میں جب آئے تو سب سے پہلے سر کو سجدے میں رکھا. دنیا سے جب گزرے ہیں تو سر سجدے میں ہے. ایک نمازی کے 2 سجدوں کی درمیان کی زندگی کو علی کہتے ہیں. مولا کائنات کو کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آیا سیدھے جناب سیدہ کے پاس، شہزادی مجھے ڈر ہے کہ علی پر سکرات کا عالم ہے، کہیں موت نہ آ جائے. کہ کس حالت میں تم نے دیکھا علی کو؟ کہ میں نے نماز کی حالت میں دیکھا. کہ تو آج دیکھ رہا ہے، میں روز دیکھتی ہوں، میں روز دیکھتی ہوں. علی جب نماز پڑھتے ہیں تو یہاں نہیں ہوتے، اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں جو سب سے بڑا مالک ہے، اسے علی کہتے ہیں. سیدہ کی نماز، مولا کائنات کہتے ہیں سیدہ جب تم نماز پڑھتی ہو تو چہرے کا رنگ ایسے زرد ہو جاتا ہے جیسے پتا سوکھ کے زرد ہو کے کانپتا رہتا ہے، کب گر جائے معلوم نہیں. امام حسن کی نماز، امام حسین کی نماز. ارے مولا سجاد سے بڑا کوئی عزادار ہے جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا؟ ان کی نماز سید الساجدین بھی ہے، عزاداری بھی ہے، زین العابدین بھی ہے، عزاداری. بہت ہی قیمتی جملہ آپ کو میں اس مجلس میں دے دوں. کربلا کیا ہے؟ کربلا کی جنگ اذان اکبر سے شروع ہوئی، سجدہ حسین پہ ختم ہوئی. بڑے آسانی سے سن لیا آپ نے. جنگ کربلا اذان اکبر سے شروع ہوئی. سب سے پہلے اذان تو ہوئی تھی نا، اور آخر حسین کا سجدہ. ابھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، لیکن جملہ ہے سید سجاد کا. جب آپ سے کسی نے کہا کہ آپ سید الساجدین ہو، کہا تم نے وہ سجدہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. میں نے میرے بابا کا سجدہ ایسے عالم میں دیکھا کہ تیر آر پار تھے، اور جب نماز کا وقت آیا تو بابا نے اپنے آپ کو سمیٹ کے اس پوزیشن میں لا لیا جس کے بعد سجدہ ہوتا ہے.
میرا بابا جھکتا رہا، تیر آر پار ہوتے رہے۔ ہمیں تو بہانہ چاہیے نماز چھوڑنے کا۔ کانفرنس تھی، نماز چھوڑ، حالانکہ دیکھیے میں سروسز بھی کیا ہوں مختلف کمپنیز میں، اور اچھی پوسٹوں میں نے سروسز کی ہے۔ ایک مرتبہ جب میں فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہا تھا، بہت امپورٹنٹ بورڈ میٹنگ ہو رہی تھی، اور میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے اعلان کر دیا تھا ڈائریکٹر نے کہ نو ایکسکیوزز، جب تک کہ میٹنگ ختم نہ ہو جائے کوئی باہر چائے پینے، سگریٹ جلانے نہیں جائے گا، یہیں سب بیٹھے رہو گے، اور یہ میٹنگ کم سے کم 5 گھنٹوں کی ہے، سو بی پریپیئر۔ اب میں پریشان ہو گیا۔ میٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی اراؤنڈ 10:30 in the morning، اور اس کو چلنا تھا 4 تک، بیچ میں نماز کا ٹائم آ رہا تھا۔ جیسے نماز کا ٹائم آیا میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے مسٹر خوئی؟ میں نے کہا I just want to pray۔ تو خاموش ہو گیا۔ براہمن تھا جو ڈائریکٹر تھا، خاموش ہو گیا۔ میں گیا وضو کر کے واپس اسی ہال میں آیا جہاں میٹنگ چل رہی تھی، ایک کونے میں کھڑا ہو کے میں نماز پڑھنے لگا۔ تو میں نے ڈائریکٹر کی آواز سنی نماز سے پہلے، وہ کہہ رہا تھا کہ nobody should talk, pin drop silent, let him finish his prayer, then we'll continue the meeting۔ جب میں ختم کر چکا نماز واپس آیا، آپ یقین کیجئے سب نے کلیپس کے ساتھ مجھے خوش آمدید کرنے کے بعد کھڑا ہو کے ڈائریکٹر نے ایک بات کہی، جو اللہ کا وفادار ہوتا ہے کمپنی کا وفادار ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے دین پر پابند رہیں، اسی میں عزت ہے، اسی میں ایلیویشن ہے، اسی میں ترقی ہے۔ لوگ شرماتے ہیں کہ ہم پردہ کریں گے تو کیسا سب ہنسیں گے۔ آپ آج دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ آسٹریلیا نے پردے کو بین کر دیا تھا، یو کے نے پردے کو بین کر دیا، یو ایس نے پردے کو بین کر دیا۔ اللہ نے ایسا پردہ کرا ہے کہ اب مرد بھی کرے عورت بھی کرے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ ایک کورونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وائرس ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، نان لیونگ آرگن ہے وائرس، جو نان لیونگ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام زمانہ جب آ جائے، اپنی طاقت کو پہچانیے گا، ایک صلوات سے سہارا دے بر محمد۔ زان محترم، جو ان کا تابعدار ہو جائے، حبدار ہو جائے، مطیع ہو جائے، فرمانبردار ہو جائے، تو پھر کائنات کی چیزیں اس کی فرمانبرداری کرے گی۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے علماء گزرے ہیں۔ علماء تو خیر بعد کی بات ہے۔ کاظم کربلائی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، ایران کا رہنے والا ایک دیہاتی انسان جس کو سوائے انگوٹھا لگانے کے سائن کرنا نہیں آتا تھا، کاظم کربلائی۔ ان کے گاؤں میں جو ہے نا ایک عالم دین پہنچے، انہوں نے تقریریں کی خمس کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، کہا تم سب کسان ہو، تم پہ زکوٰۃ بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا، خمس بھی دینا پڑے گا، مال میں جو فائدہ آتا ہے۔ ان کے تقریروں کا اثر اتنا ہوا اس نوجوان پر کہ ایک مرتبہ سیدھے گھر آیا، اپنے باپ سے سوال کیا، خمس اور زکوٰۃ نکالتے ہو؟ کہا کیوں نکالوں، میں محنت کروں دوسروں کو دوں۔ جہاں میں آ جاتا ہے نا، وہاں سے انسان کے اندر ایک عجیب چیزیں جنم لینے لگتی ہیں۔ میرا پیسہ، میری پراپرٹی، میرا مکان، میرا گھر، میری فیکٹری، میرا بینک بیلنس، اور قدرت مسکراتی ہے، یہ تیرے کیسے ہو گئے؟ جب تیرے اندر کی چیزیں تیری نہیں ہے، تیرا دل تیرے اشارے سے نہیں دھڑکتا، تیرا خون تیرے حکم سے نہیں چلتا، جب تیری پوزیشن اندر کی چیزوں پہ نہیں ہے تو باہر کی چیزیں ہیں یہ۔ تو عزیزان محترم، اب کاظم کربلائی نے بابا سے کہا، آپ نے اگر آپ نے خمس و زکوٰۃ نہیں نکالا تو میں گھر پہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔
تو ٹھیک ہے، کتنے دن نہیں کھاؤ گے؟ 1 دن 2 دن، جب بھوک لگے گی آ کے کھاؤ گے۔ چلے گئے گھر سے، مزدوری کر کے کھانے لگے، لیکن گھر پہ کھانا نہیں کھایا۔ باپ کب تک دیکھتا؟ آخر میں ایک دن پھر بلایا، کہا ٹھیک ہے آ کے رہ جاؤ۔ کہا نہیں، خمس و زکوٰۃ نکالو گے تو کھاؤں گا، ورنہ گھر میں بھی اب نہیں رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری مرضی، جہاں جاؤ۔ تہران چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر بھی باپ کا دل تھا۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا، اولاد کے لیے آسان ہے ماں باپ کو چھوڑ دیں، لیکن ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہے اولاد کو چھوڑ دیں، چاہے جیسا بھی ہو۔ پھر ایک مرتبہ باپ اپروچ کرتا ہے اپنے بیٹے کے، کہتا ہے آجا بیٹا، ایک کام کرتا ہوں، تیرا حصہ تجھے دے دیتا ہوں، تو خمس نکال، زکوٰۃ نکال، خیرات کر لے، میرے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کاظم کربلائی واپس چلے آئے۔ جب ان کو ان کا حصہ ملا تو آدھا حصہ انہوں نے غریبوں میں خیرات کر دیا۔ دل چاہیے، دولت ہوتی ہے لیکن دولت کے ساتھ دل ہونا نعمت ہے۔ 2 چیزیں یاد رکھیے سرکولیٹ ہونا ضروری ہے، ایک خون جو جسم کے اندر سرکولیٹ ہوتا رہے، اور ایک دولت، حقوق داروں تک حقوق پہنچتے رہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو کینسر ہو جاتا ہے۔ خون جمع ہو جائے تو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے۔ دولت اگر ایک جگہ جمع ہو جائے، کسی کو اس میں سے خیرات نہ نکالے، نیک کاموں میں خرچ نہ کرے، تو اخلاق کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کو سرکولیٹ ہوتے رہنا چاہیے۔ کاظم کربلائی نے کیا آدھی جائیداد جو بھی ان کو ملی تھی اس وقت کے حساب سے انہوں نے خیرات کر دی۔ اس کے بعد بقیہ جائیداد کے لیے پکی نیت کے ساتھ، اب اس پہ میں محنت کروں گا، جو نکلے گا اس سے میں اسلام کے حقوق پورا کروں گا۔ اب وہیں پہ ایک امام زادے کا روزہ تھا، گئے نماز 2 شکرانہ ادا کی وہاں پہ۔ اس کے بعد انہیں ایک چیز کا احساس ہوا، دیکھیے اللہ کیسے انقلاب پیدا کرتا ہے، کیسے چینجز لاتا ہے، جسے خدا ہدایت کرنا چاہے کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ وہ شخص جسے کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ایک دیہاتی آدمی، زیارت کو دیکھا، امام زادے کی زیارت لکھی ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توسل کیا مولا عباس کو، مولا آپ باب الحوائج ہو، میں نہ پڑھنا جانتا ہوں نہ لکھنا جانتا ہوں، امام زادے کے مزار پہ آیا ہوں، ان کی زیارت بھی پڑھنے کی توفیق مجھے نہیں، کاش مجھے علم مل جاتا، کاش میں قرآن پڑھ سکتا، کاش میں زیارتیں پڑھ سکتا، عربی پڑھ سکتا۔ بہت روئے، روتے روتے وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جوان رانا خواب میں تشریف لائے، کہا کاظم اٹھو، کہا جی سرکار فرمائیے، کہا زیارت پڑھو، اور زیارت پڑھنے کے بعد قرآن پڑھ کے ہدیہ کرو۔ کہا نہ مجھے عربی آتی ہے، نہ زیارت، نہ قرآن، میں کیسے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں اتھارٹی، اسے کہتے ہیں طاقت۔ میں کہہ رہا ہوں، جو خواب میں دے دے تو یہ عالم، میں کہہ رہا ہوں پڑھو۔ اب یہ کاظم کربلائی کہتے ہیں میں پڑھتا ہوا آنکھیں کھولا، پوری زیارت مجھے حفظ تھی، سامنے قرآن رکھا ہوا تھا، میں نے قرآن کو اٹھایا، جہاں سے کھول رہا ہوں خود بخود پڑھنے لگتا ہوں، پورا قرآن مجھے حفظ ہو چکا تھا۔ اب یہ چرچا ہونے لگا، چرچے ہوتے ہوتے یہ چرچے علماء تک پہنچے، تو علماء نے انہیں بلایا، قم، کہا آؤ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک عالم دین نے قرآن کے الگ الگ سوروں سے الگ الگ آیتوں کو لے کے ایک پیج پہ لکھا، کہ یہ پڑھ کے بتاؤ یہ قرآن میں کہاں ہے۔ کاظم کربلائی نے صرف ایسے دیکھا، پھر ادھر نہیں دیکھا، ایک نگاہ، کہ اس میں جو آیت نمبر فلاں ہے یہ فلاں سورے کی ہے، فلاں آیت فلاں سورے کی ہے، فلاں آیت فلاں سورے کی ہے۔ آپ نے الگ الگ سوروں سے ایک جگہ جمع کر کے میرے سامنے پیش کیا۔ عالم دین نے کہا واقعی ایسا حافظ میں نے نہیں دیکھا۔ دوسرے عالم دین جو قرآن کے بھی حافظ تھے، نہج البلاغہ کے بھی حافظ تھے، انہوں نے ایک عجیب طرح کا امتحان لیا، نہج البلاغہ کے کچھ کلمات کو لیا، قرآن کے کچھ آیتوں کو لے کے آپس میں ملا کے ایک جگہ لکھا، کہ بتاؤ یہ قرآن میں کہاں ہے۔ کاظم کربلائی مسکرا کے کہنے لگے
یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ۔ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ قرآن نور ہے، جب میرے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو روشنی دینے لگتی۔ جیسے مولا عباس کی عطا خواب میں ہو جائے، وہ ایسا حافظ قرآن بن جائے، کویت نے، بحرین نے، سعودی نے کاظم کربلائی کو کہا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے رہ جائیں، نیشنلٹی ہم دیں گے، مکان ہم دیں گے، وظیفہ ہم دیں گے، تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک آ جاؤ تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ کیا عرض کر رہا ہوں، تم جیسے آدمی کو ہمارے ملک میں ہونا چاہیے، تم کہاں ایران میں ہو؟ کہا نہیں، مجھے ایران ہی چاہیے، میں کہیں نہیں رہتا، میری وہ نیشنلٹی ہے، لہٰذا میں وہیں جا رہا ہوں۔ لوگ آ کے تحفے دیتے تھے، کہا نہیں مجھے تحفے نہیں چاہیے، دعاؤں سے نواز دینا۔ اور شخصیت اتنی روحانی ہو گئی تھی کہ کوئی حرام شے اگر کوئی دھوکے سے بھی کھلا دیتا تو انہیں الٹی ہو جاتی۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ کسی کے کمائی میں حرام کمائی شامل ہوتی، اور وہ اگر اپنے گھر دعوت دیتے تو کاظم کربلائی جب ان کے گھر میں آ کے کھانا کھاتے تو وہ گل دیتے۔ تو لوگ کبھی کبھی آزمانے کے لیے کہیں میری کمائی میں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہے، بلاتے تھے کاظم کربلائی کو دعوت میں۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ کوئی معصوم نہیں تھے، نہ امام کے زمانے میں تھے، کسی امام کے زمانے میں، ہاں ہمارے 12ویں امام کے زمانے میں ہیں، لیکن کسی امام سے ڈائریکٹ ان کا کانٹیکٹ نہیں تھا۔ تو آپ سوچیں، یہ ائمہ طاہرین وہ ہیں جن کے خیرات میں اگر علم کسی کو مل جائے تو کاظم کربلائی بن جاتا ہے۔ تو جنہوں نے زانو ادب طے کر کے میثم جیسا علم حاصل کیا ہو، سلمان جیسا بن گیا ہو، ابو ذر جیسا بن گیا ہو، جب ہم کاظم کربلائی کو پہچاننے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ صرف اطاعت، خوف خدا، واجبات کو ادا کرنا، اور ایک حق کے لیے اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کی کہ دیکھو آپ غلط کہتے ہو۔ دیکھیں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر ماں باپ واجبات سے روکے تو اطاعت واجب نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ عزیزان محترم، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ کہہ نہیں سکتے کسی نوجوان کے دل میں ایک بات بھی اتر جائے، وہی تو مجلس کا کمال ہوتا ہے۔ مجلس حسین میں آؤ تو یہ سوچ کے آنا کہ مجھے کچھ لے کے جانا ہے، اور ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ٹائم پاس نہ کرے، کچھ دے کے جائے۔ بڑی ذمہ داری ہے عزیزان محترم، ڈر لگتا ہے ممبر پہ آتے ہوئے بھی کہ مولا دعا کر کے آتا ہوں، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی مومن کا دل دکھ جائے، کوئی ایسا پیغام نہ پہنچاؤں جسے اہل بیت کو تکلیف ہو۔ تو یہ چیزیں، محرم ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ یہ مجلس حسین، یہ ہمارے ماں باپ کے دعاؤں کا اثر ہے۔ ہمارے ننھے ننھے سے بچے جو مجلسوں میں آتے ہیں، چھوٹے سے بچے سے پوچھے تیرے بابا کا کیا نام ہے، اسے یاد نہیں ہے، لیکن حسین کہیے فوراً سینے پہ ہاتھ مارتا، گویا بچہ کہتا ہے حسین میرا ہے۔ یہ تربیت ملتی کہاں سے ہے؟ اسی مجلس حسین سے، اسی آستانہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے۔ تو عزیزان محترم، ایک ویژن لے کے چلیے گا۔ اگر ہم بھی اوروں کی طرح صرف اس لیے جئیں کہ ہمیں کمانا ہے، پھر ایک گھر بنانا ہے، بچوں کو اسکول میں پہنچانا ہے، گاڑی لینا ہے، پھر کفن میں جانا ہے، ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ شیعہ الشیعۃ من شعاعنا، چھٹے سرکار فرماتے ہیں شیعہ ہماری شعاع سے ہے۔ شعاع کسے کہتے ہیں؟ جو کرن آفتاب سے جو نکلتی ہے، ایک لمحے کے لیے آفتاب سے جدا نہیں ہوتی، جہاں جدا ہو گئی وہ اندھیرے میں چلی جاتی، روشنی اسی وقت تک رہتی ہے جب آفتاب سے
کانٹیکٹ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی امام زمانہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بڑا مظلوم ہے ہمارا امام، جسے ہم بھول جاتے ہیں، ان کے تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، ورنہ علماء دین نے ایسی ایسی چیزیں ہمیں دی ہیں۔ دیکھیے ہر مجلس میں ایک ایک تحفہ دیتا ہوا آ رہا ہوں اب تک، آج کا تحفہ بھی لے لیجیے گا۔ آیت الکرسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اس کے فائدے نہیں پتہ، اس لیے ہم اس کو ایزی لے لیتے ہیں۔ لیکن آیت الکرسی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک عالم دین کار میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، ایران کا واقعہ، اچانک کار کو اتنا سڈن بریک اس نے مارا کہ عالم دین پریشان ہو گئے، کیا کر رہا ہے، گاڑی صحیح چلاتا ہے کیوں نہیں؟ کہا نہیں سرکار بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ ایک بچہ میری گاڑی کے نیچے گر گیا، چھوٹا سا بچہ کراس کر رہا تھا، گاڑی کے نیچے گر گیا، اب تو مر گیا ہوگا، اس کے اوپر سے گاڑی نکل گئی ہے۔ کہا جا کچھ نہیں ہوا ہوگا، کانفیڈنس، کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ تو لوگ پریشان ہوئے، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا یہ عالم دین آرام سے بیٹھے ہوئے، ڈرائیور دوڑتا ہوا گیا، دیکھا بچہ اٹھا، اپنے آپ کو جھٹکا اور اپنے راستے لے لیا۔ اب یہ چیز کچھ لوگوں نے بھی دیکھا تھا، جو عالم دین نے کہا کچھ نہیں ہوا ہوگا، آ کے پوچھا کیا بات ہے، آپ نے کیسے اتنے کانفیڈنس سے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ کہا جب میں گھر سے چلا تھا تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلا تھا، اور میرا امام کہتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے اسے کبھی حادثہ نہیں ہوتا، اسے کوئی مصیبت نہیں آتی۔ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیے گھروں سے، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کیجئے۔ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو رات بھر قرآن کی تلاوت کرنے کا کتنا ثواب، اتنا ثواب ملتا ہے۔ رشیا کی ایک سٹی ہے جس کا نام ہے رشدے، رشدے کا ایک واقعہ ہے جو پیپرز میں بھی آیا تھا۔ وہاں پہ ایک لڑکی جو کالج میں پڑھتی تھی اور صبح کو جاتی تھی، شام کو گھر واپس آتی تھی۔ ایک دن پریکٹیکلز تھے، دیر ہو گئی، رات کافی ہو گئی، اب لڑکی کو ڈر لگ رہا تھا کیسے گھر جاؤں، تنہا تھی، اکیلی جانا ہے۔ اس نے ایک شارٹ کٹ لیا، تو اس ایریا کا بدمعاش ترین ایک غنڈہ راستے میں کھڑا ہوا تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا، یہ گھبرائی، پھر ایک طرح سے مولا کو یاد کیا، مولا عباس کو یاد کیا۔ دیکھیے جب خلوص ہو بلانے میں، آتے ضرور ہیں۔ ایک مرتبہ چلی گئی، غنڈہ دیکھ کے اس کو پیچھے ہٹ گیا، کچھ نہیں کیا، گھر آ گئی۔ دوسرے دن پیپر میں اس نے ایک حادثہ دیکھا، جس جگہ سے وہ نکلی تھی جہاں پہ غنڈہ تھا، وہاں ایک اور لڑکی کو کسی نے مرڈر کر دیا اور اس کے ساتھ حرام کام کیا۔ اب یہ لڑکی چونکہ دیکھ چکی تھی وہاں پہ وہ غنڈہ تھا، وہ پولیس اسٹیشن میں گئی، پولیس انکوائری کر رہی تھی کون کیا یہ کام کیا۔ اس نے کہا میں جانتی ہوں کس نے کیا۔ کہا کس نے کیا؟ کہا فلاں غنڈے نے یہ کام کیا۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں اس سے پہلے گزری تھی، وہ بعد میں آئی تھی۔ کہا تمہیں اس نے کچھ نہیں کیا؟ کہا ہاں اس نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ میں نہیں جانتی، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، میں چلی آئی، لیکن میرے بعد یہ لڑکی جو میری سہیلی تھی بعد میں دیر سے آئی، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور اس کا مرڈر ہو گیا۔ پولیس نے اس گنڈے کو گرفتار کیا، جب اسے ٹارچر کیا، 3rd ڈگری ٹارچر جب ہوا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ کام میں نے کیا تھا، میں نے اس لڑکی کو مار ڈالا۔ کہ اس لڑکی سے پہلے ایک اور لڑکی گزری؟ کہاں گزری تھی؟ کہ تو نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تو تھا، اس کے ساتھ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ میں پاگل تھا کیا؟ کہ کیا مطلب؟ کہ اس کے ساتھ ایک شیر جیسا جوان چل رہا تھا، بول رہا ہوں تو کانٹے آ رہے جسم پہ، ایک شیر جیسا جوان اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے مجھے میری طرف اشارہ کر کے کہا خبردار اس نیک لڑکی کی طرف تو نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ اس کے اندر اتنا روب اور دبدبا تھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو اب اس کے بعد پولیس نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی باڈی گارڈ تھا؟ کہا نہیں میں تنہا تھی۔ کہ پھر یہ کیا مطلب ہے؟ اس لڑکی کے جو پاپا تھے وہ عالم دین تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ کیا ہے۔ کہا کیا ہے؟
کہ میری لڑکی روز صبح کو جب گھر سے نکلتی ہے 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، آیت الکرسی کے وہ موکل ہے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو اذان محترم ہمارے پاس خزانہ ہے، اس کا یوٹیلائزیشن چاہیے۔ اور جو مولا عباس کو پکارے برابر مولا عباس آتے ہیں۔ ایک لقب ہے میرے مولا عباس کا، باب حسین، یعنی حسین تک پہنچنے کا دروازہ، باب حسین۔ اور بڑے معجزات ہوئے، کئی مرتبہ الحمدللہ کربلا جانے کا اتفاق بھی ہوا، اور وہاں کے خدام سے بھی بات چیت کرنے کا اتفاق ہوا۔ ایک بار میں نے ایک خادم سے جو ضعیف سے تھے سے کہا کہ کوئی یہاں معجزے تو برابر ہوتے رہتے، اللہ نے کبھی ایسا اتفاق نہیں دیا کہ میں کسی معجزے کو دیکھا، آپ بتائیے آپ کے سامنے کوئی معجزہ ہوا؟ ضعیف آدمی۔ وہ کہنے لگا جب میں جوان تھا تب سے میں خادم ہوں، میرے آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہوا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک ملحد قسم کا آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، مغرور قسم کا انسان جو بہت بڑا پہلوان تھا، وہ آیا مولا عباس کے دربار میں، نہ اس نے وضو کیا، نہ اجازت چاہی اندر داخل ہونے کی۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ آنے کے لیے اجازت لے کے آنا ضروری ہے، اجازت بھی نہیں چاہی۔ اندر آ کے کہنے لگا کون سا کمال ہے، اگر عباس اس وقت کے پہلوان تھے تو میں آج کا پہلوان ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہو، اگر آپ زندہ ہو تو آؤ باہر نکلو مجھ سے جنگ کرو۔ خادم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 2 انگلیاں قبر سے نکلی اور اس نے ایسے اس کو کاٹ دیا جیسے کینچی سے کاٹ دیا جاتا۔ عزیزان محترم، یہ باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں، کیونکہ عرفان کی منزل پہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے عباس سمجھ میں آتا ہے۔ مولا عباس کا نام باب حسین، یہ لقب ہے مولا عباس کا، کیونکہ مولا عباس کو کمانڈر بنایا تھا امام حسین نے کربلا کے میدان۔ پہلا کام جو مولا عباس سے لیا گیا کہ عباس تم میرے اس فوج کے سپہ سالار ہو، فوج بھی کیسی جس میں بوڑھے حبیب ابن مظاہر جیسے بھی ہے، بچے انو محمد جیسے بھی ہے، جوان علی اکبر جیسے بھی ہے، یہ تمہاری فوج ہے عباس، لہٰذا اپنے فوج کو صحیح طریقے سے ترتیب دے لو۔ تو مولا عباس نے تمام بوڑھوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، جوانوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، بچوں کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ اس کے بعد حسین نے کہا عباس ذرا اپنی فوج کی گنتی کرو۔ مولا عباس نے گننا شروع کیا، حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے، مولا عباس آئے، مولا حسین آپ اور مجھ سمیت سب ملا کر 71 ہیں۔ حسین نے کہا نہیں 72 ہونا چاہیے، پھر سے گنو۔ پھر مولا عباس جا کے گنتے ہیں، پھر آ کے کہتے 71 ہیں۔ حسین کہتے نہیں 72 ہونا چاہیے، پھر سے گنو۔ ادھر عباس نکل رہے تھے، اتنے میں فضا اپنے دامن میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے۔ مولا سلامت رکھے، یہ آنسو نہیں ہے، یہ تمنا ہے، سیدہ کا نام ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں۔ یہ آنسو وہ ہے جو ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کہ عباس اب گنو، کہ مولا کیا اصغر میرا سپاہی ہے؟ مولا یہ تو اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں سکتا، یہ گھٹنوں رینگ بھی نہیں سکتا، یہ میرا سپاہی۔ عباس نے ایک مرتبہ مٹھیوں کو بھیج لیا۔ حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا خیمے تک فوج آ جائے گی؟ حسین کو عباس کی اس ادا پہ پیار آیا، سینے سے لگا کہ ایک جملہ کا کس کی مجال کہ عباس تیرے ہوتے ہوئے۔ آذان محترم، آج یہ چوتھی شب آ گئی کربلا کے میدان میں۔ جس وقت یہ قافلہ چل رہا تھا نا، دور ایک اور قافلہ چل رہا تھا، ایک چھوٹا سا قافلہ دور سے چل رہا تھا۔ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا وہب یہ کس کا قافلہ ہے؟
کہا مجھے پتہ نہیں، جا کے پتہ کرنا پڑے گا۔ کیوں اماں؟ کہا میں ایسی ایسی شکلوں کو دیکھ رہی ہوں جن کے چہروں سے معصومیت ٹپک رہی ہے۔ کہا اماں میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ ادھر حسین نے قیام کیا، ادھر وہب نے قیام کیا۔ جب حسین کے پاس وہب گیا تو انداز الگ تھا، جب واپس آیا تو انداز الگ ہے۔ وہب بہت بڑے پہلوان کا نام تھا، جب واپس آیا تو کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرہ جھکا۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے وہب؟ کہا اماں میں مسلمان ہو گیا۔ کہا کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا آپ نہیں جانتی اماں، یہ حسین ہے جس نے مجھے سلام، جس نے مجھے سلام کیا اور تجھے سلام کہا ہے۔ کہا حسین علی کا لال مجھے سلام کرے، وہب میں بھی مسلمان ہوتی ہوں، بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہب لے کے آتے ہیں، ادھر بیوی کو بھی لائے، ماں کو بھی لائے۔ وہب کی شادی ہو کے 18 یا 19 دن ہوئے تھے۔ سوچئے ایسا جوان رانا، ایک مرتبہ حسین نے کہا باس لو ایک اور ہمارا سپاہی آ گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ وقت آ گیا کہ وہب حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے مولا مجھے اجازت دیجیے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا۔ تو ایک مرتبہ کہا کیا نہیں سنا جاتا؟ بچوں کی التش کی آواز۔ سوچئے جب وہب کا کلیجہ اتنا پھٹ رہا تھا تو عباس کا کیا عالم تھا۔ ہاں ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے، تڑپ تڑپ کے روئیے، ایسے روئیے جیسے کسی جوان کی میت یہاں پڑی۔ ایک مرتبہ وہب کو اجازت ملی، وہب آخری ملاقات کے لیے آئے، ماں سے اجازت چاہی۔ ماں کہتی ہے جا میرے لال، تو نے مجھے سیدہ کے سامنے سرخ رو کر دیا۔ ادھر وہب چلے، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، کس کے بھروسے پہ چھوڑ دیا۔ تو ایک مرتبہ وہب نے کہا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بعد، حسین کے بعد خیمے لوٹے جائیں گے، بیویوں کی چادر چھینی جائے گی، میری چادر کا کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ وہب کہتے جب زینب کی چادر چھن جائے۔ اب اس کے بعد حسین کے پاس بیوی کہتی ہے مجھے لے کے چلو، وہب لے کے آئے، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے قدموں پہ گر کے بیوی کہتی ہے آقا میرے مولا، میری شادی کو ہوئے صرف 18 دن، میرا شوہر جانے والا ہے اور میں بیوہ بن کے نہیں جینا چاہتی، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ کہ دیکھو ہمارے میں عورتوں کو جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ کہا صحیح ہے، میں جنگ کو جانا نہیں چاہتی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہب کے بعد جنت میں جاؤں، بس ایسا انتظام کر دو وہب مجھے ساتھ لے جائے۔ ادھر وہب چلے، ایسی جنگ کی یزیدی بھاگنے لگے، یہاں تک کہ جب وہب گھوڑے سے گر رہے تھے آواز دی مولا حسین میرا آخری سلام۔ ادھر حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، وہب کے پاس پہنچے، وہب نے آخری ہچکی لی۔ اس کے بعد ادھر حسین الگ ہوئے، ادھر کسی نے وہب کے گلے کو کاٹا، سر کو ماں کی طرف پھینکا۔ کون ماں ہوگی جو جوان کے سر کو دیکھ کر نہ تڑپی ہو؟ تڑپ کے ماں آگے بڑھی، ادھر کلیجے سے لگا کے کہا ہائے بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تجھے کاٹ ڈالا گیا، کچھ یاد آیا؟ فوراً واپس پھینک کے کہتی ہے جس کو ہم نے حسین پہ صدقہ کر دیا ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ وہب کی بیوی کو جلال آیا، ایک مرتبہ آگے بڑھی ایک نیزہ لے کے، لیکن ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ وہ بھی دنیا سے گزر گئی۔ حسین نے کہا جاؤ وہب، تمہاری اپنی بیوی کو ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وعنت المحمود، بحق علی وعنت العلا، بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وعنت المحسن،
بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی وقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس خلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا۔ پروردگار ہم بڑے گنہگار ہیں پروردگار، ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، اور تو ستار العیوب ہے، سب کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کر کے دنیا سے امام کے سامنے جب جائیں تو انہیں چہرہ دکھانے کے لائق بن جائے۔ پروردگار ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، بلکہ ہمیں گناہ کی توفیق ہی نہ دے، گناہ کا موقع ہی نہ دے، کیونکہ شیطان وہ ملعون ہے جو سب کو بہکاتا ہے۔ پروردگار اگر تیرا سہارا نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا ہو جاتے، اور جہاں جہاں مجلس عزا برپا ہے پروردگار اس کی شان و شوکت باقی رہے۔ پروردگار لوگوں کے چہروں پہ پردے پڑ جائیں اور حسین کا ماتم ہوتا رہے۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والے شمار فرما۔